قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئیں، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید روشنیوں کی کتاب ہے۔ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن کہ اس کرن کے ذریعے اندھیرے کے اندر ایک سوراخ پڑ جاتا ہے، وہ روشنی یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے کی جو زندگی تھی عرب کی، وہ ناقابل بیان تھی۔ کسی بھی صورت میں اگر آپ یا کسی بھی زاویے میں اس زندگی کو دیکھیں تو وہ زندگی انسانوں والی زندگی تصور نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ نکاح کے معاملات کو لے لیں، وراثت کے معاملات کو لے لیں، رشتہ داری کے معاملات کو لے لیں، اولاد کے معاملات کو لے لیں، ہر معاملے میں وہ زندگی ناقابل تصور تھی۔ کسی گھر کے اندر بچی کا پیدا ہو جانا، بیٹی کا پیدا ہو جانا، وہ اس گھر کے لیے باعث شرم ہوا کرتی تھی۔ بیٹی اور بیٹے کا اگر موازنہ کیا جائے نا، بیٹی اور بیٹے کا، تو بیٹی کا پہلا نمبر ہے ہر چیز میں، بیٹی کا پہلا نمبر ہے۔ گھر کی ذمہ داری اٹھانے میں بیٹی آگے ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے میں بیٹی آگے ہوتی ہے، تعلیم و تعلم میں بیٹی آگے ہوتی ہے، سمجھ بوجھ میں بیٹی آگے ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت میں بیٹی آگے ہوتی ہے۔ اور اس بیٹی کے ساتھ یہ سلوک عرب کے معاشرے میں کیا جاتا تھا کہ اس بیٹی کی پیدائش کے بعد اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ کس طریقے سے اس کو راستے سے ہٹائیں۔ اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا، لوگوں کا سامنا نہیں کیا جاتا تھا۔ کیوں بھائی؟ گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی دور کی جہالت ہے کہ وہ بیٹی جو گھر کا چشم و چراغ ہے، وہ بیٹی جو بیٹے سے بڑھ کر محبت کرنے والی ہے، وہ بیٹی جو بیٹے سے بڑھ کر احساس کرنے والی ہے، اسی بیٹی کے ساتھ، اور پھر وہ بیٹی جو جسم کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے نازک ہے، اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کو زندہ درگور کیا جائے۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں پر ایک جگہ ایسی ہے جس کو انہوں نے 4 دیواری کیا ہوا ہے، آس پاس ساری بلڈنگز بن گئی ہیں، ہوٹلز بن گئے ہیں، لیکن اس جگہ کو 4 دیواری کیا ہوا ہے۔ اب سننے میں یہ آیا ہے، صحیح ہے غلط ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ظاہر کو دیکھا جائے تو بات صحیح لگتی ہے، کیونکہ آس پاس سارے ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اس جگہ پہ بھی تو ہوٹل بن سکتا تھا۔ تو سننے میں یہ آیا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس جگہ کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی تھی وہاں پر کچھ بنانے کے لیے، لیکن وہ جگہ بلڈوز نہیں ہوئی، اس جگہ کی کھدائی نہیں ہو سکی۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ وہ والی جگہ ہے جس پر زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اپنی بچیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ یہ صورتحال عرب کے اندر تھی۔
ایک شخص آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر زار و قطار رونے لگ پڑا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے ایسی غلطی ہوئی تھی کہ اس کو یاد کر کے میں روتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا غلطی ہوئی تھی؟ فرمایا کہ غلطی یہ ہوئی تھی کہ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور جب وہ بیٹی بڑی ہو گئی، مسکرانے لگی، باتیں کرنے لگی، میرا خیال کرنے لگی، تو اس معاشرے نے مجھے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی کہ میں اس بیٹی کو زندہ رکھوں۔ کہتا ہے کہ میں اس بیٹی کو میں نے تیار کیا، تیار کر کے اس کو لے کر گیا، زمین کھودنی شروع کی، بیٹی مجھ سے پوچھتی رہی بلکہ میرے ساتھ کھودتی رہی۔ اس گڑھے کے اندر اس بیٹی کو میں نے کہتا ہے پھینکا، پھینک کر اوپر سے مٹی ڈالنی شروع کی۔ کہتا ہے کہ وہ میری بیٹی روتی رہی، میرے ترلے کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو زندہ درگور کیا۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو میرے آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب کی صورتحال تھی، جہالت کا اندھیرا تھا۔ قرآن نازل ہوا، اللہ نے امت مسلمہ کے اوپر احسان کر دیا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ ایسی کتاب ہے کہ انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس کو اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کے اندر لے آئے۔ آج یہی کتاب تو ہے، ہمیں معاشرت بھی سکھا رہی ہے، ہمیں عدالت بھی سکھا رہی ہے، ہمیں تجارت بھی سکھا رہی ہے، ہمیں سیاست بھی سکھا رہی ہے بھی، ہمیں معاشرے کے آداب اور حقوق سکھا رہی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بتا رہی ہے، بچوں کے حقوق بھی بتا رہی ہے، بیوی کے حقوق بھی بتا رہی ہے بھئی۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یہ سارے حقوق موجود ہیں، تو ہم جناب اس کتاب کے اوپر عمل کر کے ایک بہترین معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج دنیا کہتی ہے کہ بھئی روشن خیالی ہونی چاہیے، دنیا کہتی ہے روشن خیالی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن سے زیادہ روشن خیالی کا سبق کسی مذہب نے نہیں دیا۔ آج یورپ میں جا کر آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کے مذہب کے اندر ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ان کو نہیں پتہ ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، وراثت کے حقوق کیا ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، تجارت کے اصول کیا ہیں ان کو نہیں پتہ ہے، عدالت کے اصول کیا ہیں ان کو نہیں پتہ ہے۔ جب ایک چیز کا بھی ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر روشن خیالی کس بات کی ہے؟ ان کے نزدیک روشن خیالی کسی اور معنی میں ہے، اس چیز کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ان کے نزدیک روشن خیالی اس کو کہتے ہیں کہ جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کو اتار دو، جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کو اتار دو، حلال حرام کے چکر میں نہ پڑو، نکاح کر کے بھی وہی کچھ کرنا ہے، بغیر نکاح کے بھی وہی کچھ کرنا ہے، تو نکاح کا تکلف کیوں کرنا ہے؟ ان کے نزدیک روشن خیالی یہ ہے، جبکہ اسلام کے نزدیک روشن خیالی یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اگر ایک فرد رہ رہا ہے تو اس فرد کو پتہ ہونا چاہیے میرے لیے جائز کیا، ناجائز کیا، حلال کیا، حرام کیا، سچ کیا، جھوٹ کیا، سفید کیا، کالا کیا۔ اسلام اس روشن خیالی کا درس دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا پتہ نہیں، اولاد کے حقوق کا پتہ نہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے حقوق کا پتہ نہیں۔ ایک کا اونٹ پہلے پانی پی لے تو دوسرے کا اونٹ بعد میں پانی پی لے تو وہ اس کو برداشت نہیں، اور اس کے اوپر کئی سال تک جناب جنگ و جدل اور کتنی لڑائیاں اور کتنی جناب جانوں کا ضیاع، یہ ساری چیزیں دور جاہلیت میں تھیں۔ قرآن نے آ کر پھر اسلام کی روشنی سے روشناس کیا۔ ہم آواز زیادہ شرک ہے باپ استاذ، آواز زیادہ شرک، آواز زیادہ ہے اس کی، ٹھیک ہے چلو پھر ٹھیک ہو گیا۔ بندے کم میں بندے بتا لیے پھر ان کی کریے۔ اچھا جی، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کتاب قرآن مجید جو ہے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے والی کتاب ہے۔ ایک اور بات اس کے حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ قرآن جو ہے نا جی، قرآن یہ کتاب ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ کتاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کہا ہے کتاب ہدایت، یہ نہیں کہا کتاب عبادت۔ کتاب عبادت اس کو نہیں کہا، حالانکہ اس کو پڑھنا عبادت بھی ہے، یہ نہیں کہ عبادت نہیں ہے۔
اس کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت ہے بھائی، چھونا بھی عبادت، دیکھ کر پڑھو تب بھی عبادت، زبانی پڑھو تب بھی عبادت، سراپا عبادت ہی عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کتاب ہدایت کہا ہے۔ کتاب ہدایت اس لیے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اس کو پڑھیں نہیں، صرف اس کو عبادت کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو سامنے رکھ کے اس کے پیچھے چلیں۔ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنما۔ رہنما کس کو کہتے ہیں؟ جو خود آگے چلے اور اس کو ماننے والے اس کے پیچھے چلیں اور صحیح راستے کا انتخاب کریں اور منزل مقصود تک صحیح سلامت پہنچے، اس کو کہتے ہیں رہنما۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزمرہ کی 24 گھنٹے کی زندگی اس قرآن کو سامنے رکھ کر جو ہے نا جی اس کے مطابق عمل کر کے چلے۔ تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، جس طرح یہ کتاب ہدایت ہے نا جی، اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ یہ کتاب جو ہے صداقت پر مبنی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، صداقت پر مبنی کتاب ہے۔ دو قسم کی صداقتیں ہیں اس کتاب کی۔ ایک تو اس کتاب کے اندر جتنے مضامین اور جتنے علوم ہیں نا جی، وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، صداقت پر مبنی ہے۔ اس کے اندر جناب کسی طریقے سے کوئی بھی کمزوری آپ ڈھونڈ کر نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب سے قرآن مجید نازل ہوا 1400 سال ہو گئے نا جی، 1400 سال سے لے کر اب تک کتنے مفسرین نے اس کتاب کے اوپر تحقیق کی، کتنے محققین نے اس کتاب کے اوپر تحقیق کی، کتنے حفاظ کرام نے اس کتاب کو حفظ کیا، کتنے علماء کرام نے اس کتاب سے جناب علم حاصل کیا، کتنے فقہاء کرام نے اس کتاب سے فقہ نکالی، کتنے انسانیت نے اس کے اوپر محنت کی، سب نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، اس میں نقص کسی نے بھی نہیں نکالا، اور سب نے اس کی گہرائی میں غوطہ لگایا ہے اور آج تک لگا رہے ہیں۔ کتنی سچائیوں بھری کتاب ہے۔ تو ایک تو صداقت پر مبنی کتاب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حق اور سچ ہے۔ ایک اس کتاب کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ حق اور سچ ہے اور منزل من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ دوسرا صداقت کا معنی یہ ہے کیونکہ 1400 سال سے اس قرآن مجید پر اعتراضات ہوتے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، اور 1400 سال سے قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا 3-4 جگہ پر یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، کہ 10 صورتیں اس کے مقابلے میں لا کر دکھا دو۔ 10 نہیں لا سکتے ہیں تو ایک صورت، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت اس کے مقابلے میں لا کر دکھا دو۔ اگر یہ مخلوق کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو تم بھی تو مخلوق ہو، اگر یہ پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر لے کر آتا ہے تو پیغمبر تو امی ہے بھئی، تم تو پڑھے لکھے ہو سارے، تم اس کا مقابلہ کر کے دکھا دو۔ اور اگر تم اس کا مقابلہ کر کے نہیں دکھا سکتے ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب۔ اور پھر اس کی حقانیت اور سچائی کی ایک اور دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر اب تک یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ دیکھو نا بھئی، آج دنیا کتنی جدید ہے، کتنی جدید ہے۔ ایک چیز کو محفوظ کرنا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، 2 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، 3 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے، چلو زیادہ سے زیادہ 50 سال تک محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ 1400 سال تک محفوظ کرنے کی طاقت کسی میں بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن 1400 سال سے جس طرح آیا تھا آج بھی ویسے ہی ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اس کی حفاظت کرنے والا انسان نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور قرآن مجید کی تمام تر غلطیوں اور رد و بدل سے محفوظ ہو کر آج کے اس پرفتن دور میں بھی جوں کا تو موجود ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن حقانیت اور سچائی پر مبنی کتاب ہے۔ ورنہ آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیں،
عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، انجیل عیسائیوں کے اوپر نازل ہوئی، تورات یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی، ہاں بھائی، ان کو کہیں کہ بھئی تورات کی تلاوت کرو، نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جس تورات کی تلاوت وہ کریں گے وہ تورات وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی زبان بھی اور ہے، اس کے اندر رد و بدل بھی ہو چکی ہے۔ اور اگر عیسائیوں کو کہیں کہ انجیل کی تلاوت کرو، انجیل کی تلاوت تو کریں گے لیکن وہ انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی زبان بھی محفوظ نہیں ہے اور اس کے اندر رد و بدل بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کسی چھوٹے سے بچے جو مدرسے میں پڑھتا ہو، تپائی پر بیٹھتا ہو، چٹائی پر بیٹھتا ہو، اپنی ننھی منی زبان سے قرآن مجید کو حفظ کرتا ہو، اس کو دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی آ کر کہے کہ بھئی قرآن مجید کی تلاوت کر کے مجھے سناؤ، تو وہ بغیر دیکھے فر 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 تلاوت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کی دلیل۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، یہ بھی معلوم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قرآن 1400 سال سے محفوظ ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کی عزت اور احترام میں ہم کوئی کمی بھی نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے، ہم اس قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں، اس قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں۔ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں قرآن ہماری کتاب ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن عمل میں ہم زیرو ہیں، زیرو۔ آج جو ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ٹینشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں بھئی، یہ ان تمام چیزوں کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم قرآن سے ناآشنا ہے، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ آج ہماری زندگی میں ڈپریشن ہے۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ڈپریشن کا لفظ ہے نا، ڈپریشن کا لفظ یہ اردو میں نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے ڈپریشن، انگلش کا لفظ ہے، نہ اردو میں ہے یہ نہ عربی میں ہے۔ تو جب ایک چیز اردو میں بھی نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عرب کے اندر ڈپریشن کا تصور ہی نہیں تھا، اردو بولنے والوں کو ڈپریشن کا تصور ہی نہیں تھا، دونوں مسلمان ہیں۔ یہ لفظ آیا ہے انگریزوں کی طرف سے، ڈپریشن، ان کی زندگیوں میں ڈپریشن تھا۔ اب جناب وہ ڈپریشن منتقل ہو کر ہمارے اندر آ گیا ہے، اور ہمارے پاس اس ڈپریشن کا متبادل کوئی لفظ نہیں ہے۔ جب اس ڈپریشن کا متبادل کوئی لفظ ہے ہی نہیں تو ڈپریشن کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس ڈپریشن تھا؟ ہم تو ایسی قوم تھی کہ ڈپریشن سے خالی تھی، پریشانی سے خالی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کہ ہماری وابستگی قرآن مجید کے ساتھ تھی۔ آج اس ڈپریشن کے لفظ کا ہمارے پاس آ جانا، ہماری زبان سے اس کا ادا ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری قرآن کے ساتھ وابستگی ختم ہو گئی ہے۔ ڈپریشن ہماری زندگیوں میں اس لیے ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستگی نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں ایک بات کہی تھی کہ بھئی اپنے سارے مسائل استغفار کے ذریعے حل کریں۔ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ویڈیو ہے، بھئی سارے مسائل استغفار سے حل کریں، عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ وہ جناب مجھے دڑ دڑ فون کر رہے ہیں، دڑ دڑ، جناب حضرت میری دکان نہیں چل رہی، مجھے کچھ بتا دیں، میری بیوی بھی میری فرما بردار نہیں، مجھے کچھ بتا دیں، میری اولاد جناب میری بات نہیں مانتی ہے، مجھے جناب کوئی تعویذ دے دیں، ہے بھئی میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، اس جادو کو اتار دیں۔ میں ان کو کہا کہ بھائی میں کوئی عامل شامل نہیں ہوں، میں نے آپ نے جو سوالات میرے سامنے رکھے ہیں ان سوالات کا جواب وہی ہے جو ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ استغفار پڑھیں بھائی، اپنے سارے مسائل کو حل کرائیں۔ مجھے بتائیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیوی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ کاروبار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دکان دینے والا کون ہے؟ اللہ۔
تو جب ہر چیز اللہ سے لے رہے ہو تو عاملوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ اب سوال یہ ہے کہ جب ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ پریشانی اس لیے ہے کہ جس نے جی ساری چیزیں دی ہیں اس کی نافرمانی ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک خاتون مجھے فون کرتی ہے کہ جی بھئی میری ایک جگہ پر شادی ہوئی تھی، وہاں پر مجھے طلاق ہو گئی، انہوں نے میرے لیے جناب کالا علم کر دیا، کالا جادو کر دیا، میں ڈپریشن میں چلی گئی، پریشانی میں چلی گئی، انزائٹی میں چلی گئی، مجھے یہ ہو گیا، اب میں اپنی ماں کے گھر میں ہوں، اب میری دوسرا نکاح ہوا ہے ایک جگہ پر، وہ شوہر بھی جناب مجھے گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں مجھے بتاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ پیدا اللہ نے کیا ہے، مسائل اللہ کے سامنے رکھو۔ قرآن، یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں نا، دیکھو قرآن کا موضوع ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں بھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ساری بیماریوں کا علاج، ساری پریشانیوں کا علاج قرآن سے کیا کرتے تھے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن کی آیت، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن کی آیت، شفا سے بھری ہوئی کتاب ہے قرآن۔ جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں، ہم کو جادو کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جناب اپنی 24 گھنٹے کی زندگی عاملوں کے پیچھے گزار دیں اور وہ عامل جناب ہماری مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھائیں۔ عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے؟ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ بھئی جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، قرآن کی تعلیمات موجود ہیں، اب سوال یہ کہ قرآن کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے لوگ جناب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، سر کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا، اب میں سورہ فاتحہ کرتا ہوں، دم کرتا ہوں، اس کا ٹھیک ہونا ہو میرے سر میں شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ایمان اور جو یقین اس قرآن پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایک دوائی دے دے وہ اثر کرے؟ ہم بھی رب العالمین کے زبان سے نکلا ہوا، رب العالمین کے اندر سے نکلا ہوا کلام مجھ پر اثر نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبرک بالقرآن فإنہ خرج منہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کہ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ عامل کی پھونک میرے پر اثر کرے، قرآن کی آیت میرے اوپر اثر نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، سب کے لیے کسی وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی 1000 مرتبہ یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، 2500 مرتبہ یہ کر لو یہ ہو جائے گا، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھ لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمان کے ساتھ پڑھو، یقین کے ساتھ پڑھو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، ٹھیک ہوگا۔ یہاں MP کے ساتھ تعلق بنا کر واپڈا پہ نوکری لے سکتے ہو، ہے بھئی MNA کے ساتھ تعلق بنا کر چپڑاسی کی نوکری لے سکتے ہو، تو اللہ کے ساتھ تعلق بنا کر جادو اور سحر اور بیماریاں کیوں ختم نہیں کرا سکتے؟ کروانا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ ایک کل میں دیکھ رہا تھا، ایک عامل کہہ رہا تھا کہ بھئی جس کے گھر میں چونٹیاں، چونٹی بگانے کا طریقہ بتا رہا تھا، جس کے گھر میں چونٹیاں ہیں اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے چونٹیوں سے کہے کہ بھئی اگر میرے گھر سے تم لوگ نہیں گئے تو میں کسی سود خور کے پاؤں کی مٹی لا کر تمہارے اوپر ڈال دوں گا، وہ چلی جائیں گی۔ اب بندہ پہلے چونٹیوں کو کہے، پھر سود خور کو ڈھونڈے، اور پھر سود خور کے پاؤں کی مٹی کو ڈھونڈے۔ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں قرآن سے علاج کروں گا نا تو مجھے نہ کسی سود خور کے پیچھے جانا پڑے گا، نہ سود خور کے قدموں کے مٹی کے پیچھے جانا پڑے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ قرآن سے علاج نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو اپنے سارے مسائل بھائی قرآن کے ذریعے حل کرائیں، قرآن کے ذریعے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کون سے عامل کے پاس گئے تھے؟ کسی کے پاس نہیں گئے، قرآن پڑھا، دم کیا، جادو ختم۔ آپ کے اوپر جادو ہوتا ہے، صبح کے وقت قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی؟ نمازیں پوری پڑھیں، سب کو میں یہ کہتا ہوں نمازیں پوری پڑھیں، وضو کے ساتھ رہیں، وضو کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ جنات اور یہ جادو شادو جو ہے نا جی، وضو ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے۔ وضو آپ کا سیف گارڈ ہے، وضو آپ کا کیا ہے؟ سیف گارڈ۔ مسواک کا استعمال کریں، وضو کا اہتمام کریں، کوئی جادو شادو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ جو 4 قل ہوتے ہیں نا، 4 قل، ان کا اہتمام کریں۔
رات کو سوتے وقت 4 قل پڑھا کریں، صبح اٹھ کر 4 قل پڑھا کریں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، صبح شام پڑھا کریں۔ یہ معمول کی دعائیں پڑھیں نا جی۔ مسئلہ یہ جتنے بھی عاملین کے پاس جانے والے لوگ ہیں نا، نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ مزے کی بات ہے، نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور پوری دنیا کے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے، جس نے دکان دیا، کاروبار دیا، تجارت دیا، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیا، اس رب کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عاملوں کے پاس چلے جانا ہے، پیسے ان کو دینے ہیں۔ ایک عورت مجھے کہتی ہے کہ بھائی میں عاملوں کے پاس جاتی ہوں، عامل مجھ سے گوشت بھی لے لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، ہاں بھائی کبھی کوئی زعفران منگواتے ہیں، کبھی کوئی کیا منگواتے ہیں، لیکن اثر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھائی عاملوں کے پاس کسی کے پاس نہ جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ اپنے ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے آئیں، اللہ سے جناب اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ تعلق مضبوط کرنے کے لیے 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں دعاؤں کا معمول کریں۔ ہاں، 5 نمازوں میں کسی ایک نماز میں دعا کا معمول کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، آپ کے سارے مسائل انشاءاللہ مہینے میں حل ہو جائیں گے، اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ڈپریشن ہے، اس ڈپریشن کے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری قرآن سے دوری ہے، ہمارے اوپر مرض آ رہا ہے۔ یہ جو ہمیں بیماریاں لگتی ہیں نا جی، بیماریاں، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، کسی کو کینسر ہو گیا ہے بھئی، یہ ساری بیماریاں جو ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں، پریشانی کی وجہ سے لگتی ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے لگتی ہیں۔ انسان پریشان ہوتا ہے، پریشانی کے اندر جناب گھٹتا چلا جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت، یہ آ اس لیے رہی ہے کہ قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم صرف رمضان میں ایک قرآن ختم کر دیتے ہیں مشکل سے، اس کے علاوہ سارا سال قرآن کی چھٹی ہوتی۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو ڈپریشن کا علاج کیسے ہوگا؟ اپنے سارے معاملات، میرے کہنے کا مطلب، قرآن کے ذریعے حل کریں۔ سندھ کے اندر ایک ہندو فیملی تھی نا، سندھ کے اندر ہوا یوں کہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر جو تھا ہندو تھا، اس کو جناب کینسر ہو گیا۔ جب کینسر ہوا تو ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ڈاکٹروں سے علاج کرواتا رہا، آخر میں ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا۔ تو جب ڈاکٹروں نے اس کو جواب دیا نا، جب وہ جا کر اپنے گھر میں جا کر بڑا پریشان تھا، چارپائی پر لیٹا، بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، بات چیت کر کے بیوی کو کہنے لگا کہ دیکھو جی، ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا ہے، اب تو میری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو میری اور آپ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، جتنی زندگی ہم نے گزارنی تھی گزار لی ہے، اب میرا تو مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو بیوی نے اس کو کہا کہ بھئی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ شوہر نے کہا کہ میں تو تمہاری ہر بات مانتا ہوں، یہ تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خصوصی چیز ہے، اس لیے میں آپ سے اس چیز کی اجازت لے رہی ہوں کہ میں آپ کا علاج کروں گی اور آپ تندرست بھی ہو جائیں گے۔ ڈاکٹروں نے علاج چھوڑ دیا ہے، دوائیاں چھوڑ دی ہیں، جواب بھی دے دیا ہے، لیکن میرے پاس ایک علاج ہے، میں آپ کا علاج کروں گی، آپ صحت مند بھی ہوں گے، تندرست بھی ہوں گے، یقینی بات ہے، کنفرم بات ہے، لیکن آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ جو میں کہوں گی علاج کے بعد آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا، مان کر جو ہے نا جی، اگر آپ مانتے ہیں تو پھر میں آپ کا علاج کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا جی ٹھیک ہے، وعدہ ہو گیا۔ بیوی اور شوہر کے درمیان وعدہ ہوا۔ وعدہ ہونے کے بعد بیوی نے جناب کچھ زبان میں پڑھ کر، گلاس میں پانی تھا اس میں دم کیا، پھر پڑھا، پھر دم کیا، پھر پڑھا، پھر دم کیا، اس کو پلا دیا۔ اب روزانہ کا یہ معمول ہونا شروع ہو گیا۔ بیچ میں مہینہ گزرا تھا، شوہر جناب تندرست ہونا شروع ہو گیا۔ مہینے 2 مہینے بعد جناب شوہر ہٹا کٹا ویل اینڈ گڈ ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ جی بیوی آپ جاؤ چیک اپ کرا کے آؤ۔ چیک اپ کرا کے آیا تو جناب کینسر کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہوا، یہ ہوا کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اس نے کوئی ایسا منتر پڑھا ہے، چونکہ ہندو فیملی تھی، کوئی ایسا منتر پڑھا ہے کہ میری بیماری ختم ہوگی۔ بھاگ کر بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چیک اپ کرا لیا؟ انہوں نے کہا ہاں چیک اپ کرا لیا۔ بیماری ہے؟ انہوں نے کہا بیماری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک اور لیبارٹری میں جاؤ، وہاں بھی جا کر چیک اپ کرا کے آؤ۔ پھر جناب شوہر گیا، وہاں بھی گیا، وہاں جا کر چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا جی بھی کینسر کوئی نہیں ہے۔ اب جناب بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر جناب بیوی کے پاس آیا، اور بیوی کے پاس آ کر
کہا کہ بھئی میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، تم نے مجھے کوئی پڑھا ہے، پڑھ کر مجھے کچھ دیا ہے، میں تو جناب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ماجرا کیا ہے، مجھے بتاؤ یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں ساری چیزیں، لیکن تمہیں اپنا وعدہ یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا وعدہ یہ ہے، تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہاری ہر بات مانوں گا، اگر تم اپنے اس وعدے پر قائم ہو تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو قائم ہوں۔ اس نے کہا تو اگر تم اپنے اس وعدے پر قائم ہو تو یہ بات سنو کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں، میں ایک مسلمان خاتون ہوں۔ اب جب اس نے یہ بات سنی نا تو شوہر چونکہ ہندو تھا، یہ بات سنی تو جناب شوہر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا، پیچھے ہو کر کہا کہ تمہارا باپ جناب وہ کیا کہتے ہیں ہندوؤں کے جو مولوی ہوتے ہیں، پنڈت۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے جناب پنڈت ہے، وہ تو ہندوؤں کا بڑا رہنما ہے بھئی، اور بڑا سرپنچ ہے، تم اس کی بیٹی ہو۔ اور ہندوؤں میں آپ کو میں بتاؤں، ہندوؤں میں اس چیز کی بڑی سختی ہے، بڑی سختی ہے اس چیز کی۔ ہندوؤں میں اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے نا تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، اس معاملے میں بڑی سختی ہے۔ ایک اور واقعہ ہے ہندوستان کا، یہ میں سناتا ہوں، بیچ میں یہ بھی سنا دوں۔ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، مولانا حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک خطیب گزرے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ یوٹیوب پر سننا۔ ہاں، مولانا حنیف ملتانی نابینا تھے، ان کا ایک واقعہ ہے، ان کی تقریر کا ایک واقعہ ہے۔ انڈیا کے اندر ایک بس چلا کرتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جس طرح یہاں پر ہمارے یہاں پر لوکل بسیں چلتی ہیں۔ وہ جو بس کا ڈرائیور تھا نا جی، بس کا ڈرائیور وہ مسلمان تھا۔ وہ جناب جیسے ہی سٹاپ سے بس نکالتا تھا تو حنیف ملتانی کی تقریر لگا دیتا تھا۔ تو اس دن اس نے حنیف ملتانی کی تقریر لگائی، اور حنیف ملتانی اس تقریر کے اندر بیٹی کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اسلام نے بیٹی کو کیا فضیلت دی ہے۔ تو اس بس کے اندر ایک ہندو آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ ہندو آدمی جناب سننے لگا، سٹاپ سارے ختم ہو گئے، آخری سٹاپ پہ آیا تو ساری سواری جب ختم ہوگی تو اس آدمی نے دوبارہ ٹکٹ لیا، دوبارہ ٹکٹ لے کر پھر اسی گاڑی میں بیٹھا، پھر وہ حنیف ملتانی کی تقریر سننے لگا، پھر جناب جس سٹاپ سے بیٹھا تھا اس سٹاپ میں آ کر پھر اتر گیا اور جناب رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ ڈرائیور نے پوچھا کہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں نے جناب اس کو زندہ جلا دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی جو اس مولوی صاحب نے کہی ہیں۔ اس مولوی صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ میری وہ جناب پرانے زخم تازہ ہو گئے، میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہیں، لہٰذا میں جناب پچھتا رہا ہوں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کس طرح مسلمان ہوں۔ تو وہ ڈرائیور اس کو لے کر گیا اور لے کر جا کر کسی مولوی کے پاس لے کر گیا، اس نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ تو یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا، میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہندوؤں کے ہاں جو ہے نا جی، یہ مسلمان ہونے کا کانسیپٹ بہت کم ہے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو بیوی تھی نا جی، اس ہندو کی بیوی، ہندو لڑکے کی بیوی، یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اب اس شوہر نے کہا کہ بھئی تیرا باپ تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تو تجھے جناب زندہ درگور کر دے گا، تجھے مار دے گا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، اب جناب آپ کے وعدے کو پورا کرنے کا ٹائم آ گیا، میرا باپ مجھے مارتا ہے، میرے ساتھ تم بھی مرو گے، کیونکہ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اب اس دین کی اور اس اسلام کی سچائی تمہارے سامنے آ گئی ہے کہ جہاں پر ڈاکٹروں کے دوائیاں جناب کام کرنا چھوڑ دیا، جہاں پر ڈاکٹروں کی تحقیقیں خراب ہو گئی، وہاں پر جناب قرآن نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ لہٰذا تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے اس وعدے پر قائم رہو اور مسلمان ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ شوہر جو تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس شوہر نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم مسلمان کیسے ہوئی، ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا واقعہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری ایک سہیلی تھی جو مسلمان تھی، بیان بہت زیادہ، وقت بہت کم ہے۔ میری ایک سہیلی تھی جو مسلمان تھی اور اس کی والدہ جو ہے وہ قرآن کی ٹیچر تھی۔ تو کہتی ہے کہ میں اس سہیلی کے ساتھ اس کے گھر میں چلی جایا کرتی تھی، گھر میں جاتی تھی تو محلے کے بچیاں جو ہیں وہ گھر میں آتی تھیں، اس کی والدہ سے قرآن پڑھتی تھی تو میں بھی بیٹھتی تھی، تو وہ بچی بھی، میری سہیلی جو ہے وہ بھی قرآن پڑھتی تھی۔ تو کہتی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتی تھی نا جی، تو میں بھی اس کے ساتھ پڑھتی تھی، وہ بھی یاد کر لیتی تھی، میں بھی یاد کر لیتی تھی۔ اس طرح ہوتے ہوتے جناب میں اس کے رنگ میں رنگ گئی اور مسلمان ہو گئی، اور اپنے اسلام کو چھپا دیے، چونکہ ان کی جو فیملی ہے وہ پنڈت فیملی کی تھی، جس طرح ہمارے یہاں پر مولوی ہوتے ہیں بھائی، پنڈت فیملی کی تھی، ڈر رہی تھی کہ باپ کو بتاؤں گی
مار دیں گے یا باپ کی جناب ناک کٹ جائے گی، ہندو فیملی کے اندر، ہندو کمیونٹی کے اندر باپ کی ناک کٹ جائے گی، تو میں کیا کروں؟ لہٰذا انہوں نے اسلام کو چھپا دیا۔ صرف اس کی جو استانی ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کی جو سہیلی ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، باقی کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اب ہوا یوں کہ بچی جناب جوان ہوگی، جوان جب ہوئی تو اس بچی کا رشتہ آیا، جب اس کا رشتہ پکا ہو گیا تو وہ بڑی پریشان ہو گئی، کیونکہ لڑکا ہندو تھا اور قرآن کے ساتھ محبت اتنی تھی کہ قرآن کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، قرآن کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ یہ ساری بات میں بتا رہا ہوں، اس قرآن کے ساتھ محبت کی بات، اس قرآن کے ساتھ عشق کی بات، اس قرآن کے ذریعے اپنے بیماروں کی شفایابی کی بات میں بتا رہا ہوں کہ کیسے اس قرآن کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ تو جناب کہتی کہ میں دوڑی دوڑی آئی اپنی اس استانی کے پاس، آ کر کہا کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ قرآن سے تو میں جناب تعلق توڑ نہیں سکتی ہوں، قرآن کو میں چھوڑ کر جا نہیں سکتی ہوں، تو قرآن تو میں روز پڑھتی ہوں۔ اب جس فیملی میں جا رہی ہوں وہ مسلمان تو ہے نہیں، ہندو فیملی ہے، اسلام کو تو میں نے چھپایا ہوا ہے، لیکن قرآن کے بغیر میں رہ نہیں سکتی ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اس کی استاد نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، چونکہ اس وقت جناب محلے داری تھی، تعلق تھا۔ اس کی استانی آئی اس کے گھر میں آ کر اس کی ماں سے بات کی اور بات کر کے کہا کہ بھئی آپ کی بچی جناب اس کی شادی ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے لیے جہیز میں کچھ کپڑے تیار کروں۔ انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم، آپ تیار کر سکتی ہیں۔ جناب انہوں نے کپڑے تیار کیے اور کپڑے تیار کر کے اس کپڑے کے اندر قرآن مجید کو رکھ دیا اور کپڑے خوبصورتی کے ساتھ پیک کر دیے، اور گھر والوں کو کہا کہ یہ کپڑے آپ نے کھولنے نہیں ہیں، یہ بچی جو ہے نا جی اپنے گھر میں جا کر یہ کپڑے خود ہی کھولے گی۔ گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کی محبت ہے، آپ نے گفٹ دیا ہے۔ جناب بچی کو کپڑے دے دیے، بچی جناب رخصت ہو کر اپنے گھر چلے گئی۔ اپنے گھر جا کر سب سے پہلا کام ہی یہ کیا اس نے کہ وہ پیک کھولا، اور پیک کھول کر اس کے اندر سے وہ قرآن مجید نکالا، اور قرآن مجید نکال کر اس قرآن مجید کو چھپا دیا۔ تو پھر وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ معاملہ ہونے کے بعد اتنے سال گزر گئے ہیں، تم جب کام کو جاتے تھے تو میں باہر پیچھے قرآن پڑھا کرتی تھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میں تو مسلمان ہو گئی ہوں، کوئی ایسا سبب مجھے بنا دے کہ میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ تو کہتی ہے کہ مجھے میری استانی نے سورہ علم نشرح سکھائی تھی کہ سورہ علم نشرح پڑھ کر جس کو بھی دم کرو گی وہ تندرست ہو جائے گا، اس کا مرض ختم ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ مایوس تھے، ڈاکٹروں نے آپ کو جواب دے دیا تھا آپ کو کینسر کا مرض تھا، آپ کی آنکھوں سے جناب آنسو نہیں رکتے تھے، جدائی کی باتیں آپ کرتی تھی۔ یہ تو اس قرآن کا احسان ہے کہ میں نے علم نشرح پڑھ کے اس پانی کے اندر دم کر کے تمہیں پلانا شروع کیا، مہینے میں تم تندرست ہو گئے، اور اس کے تم خود گواہ ہو۔ تو یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہاں، اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے تو یہ قرآن جس طرح اثر کرنا چاہیے اس طرح اثر کرے گا۔ آج یہ اس طرح اثر نہیں نہ کر رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حافظ قرآن، ایک ہوتا ہے عامل قرآن، ایک ہوتا ہے عالم قرآن، ایک ہوتا ہے ناشر قرآن، ہے بھئی، ایک ناظرہ خان قرآن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عاشق قرآن۔ یہ عاشق قرآن جو ہے نا جی، اس کا لیول سب سے اوپر ہے، سمجھ آ رہی نا؟ اس کا لیول سب سے اوپر ہے۔ اب اس کیٹیگری کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں نا، میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ عاشق قرآن ہونا دور کی بات ہے، عامل قرآن ہونا دور کی بات ہے، عالم قرآن ہونا دور کی بات ہے، ناشر قرآن ہونا دور کی بات ہے، حافظ قرآن ہونا بھی دور کی بات ہے۔ میں اور آپ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ صبح جناب آنکھ کھلتی ہے، منہ دھونے سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، لیکن قرآن دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو سوچ ہمارے دماغ میں آتی ہے نا صبح آنکھ کھلتے ہی، وہ موبائل کی آتی ہے۔ یہ سچی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اور موبائل رکھتے بھی اپنے دل کے قریب ہیں، اور قرآن کو پکڑے ہوئے کئی عرصہ ہی گزر گیا، اس کے اوپر مٹی صاف کیے ہوئے تو کئی عرصہ ہی گزر گیا ہے بھئی۔ اس کو کھول کر اس کی زیارت
کرتے ہوئے تو کئی عرصہ ہی گزر گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ٹینشنز کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ہے بھئی کاروبار نہیں چل رہا ہے جناب، بیوی بہت تنگ کرتی ہے جناب، بچے یار بات نہیں مانتے ہیں، کاروبار فلوپ ہو گیا ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے چاچی نے جادو کر دیا، تائی نے جادو کر دیا، پھپھی نے جناب یہ کر دیا، دوست نے جناب جادو کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے میں نے خود کیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو مجھ سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ ہماری دکان کا نہ چلنے کا سبب جو ہے وہ جادو نہیں ہے، قرآن سے اعراض ہے۔ کاروبار نہ چلنے کا سبب جادو نہیں ہے، قرآن سے اعراض ہے۔ یہ بھی شیطان کی ایک پٹی ہے، قرآن سے دور کرنے کے لیے آپ کو جادو کے پیچھے لگا دیا۔ اتنا کون فضول، کس کے پاس فضول ٹائم ہے جو ہم میرے اور آپ کے اوپر جادو کرے بھائی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ہمیں عاشق قرآن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جب عاشق قرآن ہوں گے نا، پھر قرآن سے ایک لمحہ بھی لا تعلق نہیں رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں دی ہے۔ یہ بات آپ کو پتہ ہے؟ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھ سکتے ہیں، باقی دوسرے فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے ساتھ عشق ان کو موجود ہے۔ جس عشق کی میں بات کر رہا ہوں، فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا عشق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے ساتھ فرشتوں کا اتنا عشق ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا جی، وہاں پر فرشتے جناب اترنا شروع ہو جاتے ہیں، فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جمگٹا لگ جاتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ فرشتے اس قرآن پڑھنے والے کے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ فرشتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ فرشتے اپنے ہونٹ اس قرآن پڑھنے والے قاری کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے عشق قرآن۔ یہ کیا ہے؟ عشق قرآن۔ ہاں، حضرت عاصم، امام عاصم قرات کے بہت بڑے امام تھے، امام عاصم، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، خوشبو۔ طلبہ اکرام بیٹھتے تھے، طلبہ اکرام محسوس کرتے تھے کہ استاد پڑھا رہے ہیں، منہ سے خوشبو آ رہی ہے، اور طلبہ اکرام پوچھتے بھی تھے، لیکن حضرت ان کو نہیں بتایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک ان کا خادم تھا، خادم نے جناب ضد لگا لی کہ استاد جی بتائیں تو صحیح، یا تو آپ لاچی کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں، آپ جب بھی منہ کھولتے ہیں خوشبو آتی ہے، اور ایسی خوشبو آتی ہے کہ وہ خوشبو ہم نے سونگی کہیں پر نہیں ہے۔ آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ ہمارے استاد ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، روحانی اولاد ہیں، ہمیں نہیں تو اور کس کو بتائیں گے؟ پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن جب اصرار ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، حسب معمول سویا ہوا تھا، تو نیند میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ عاصم، تم قرآن کی کتنی خدمت کرتے ہو، صبح سے لے کر شام تک تم قرآن پڑھتے رہتے ہو، پڑھاتے رہتے ہو، تم قرآن کی کتنی خدمت کرتے ہو، ادھر لاؤ اپنے ہونٹ آگے کرو، میں تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جب میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے لے کر اب تک جب بھی میں پڑھنے یا بولنے کے لیے منہ کھولتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا وہ نبی ہی کی زیارت ہے۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإنه لا تمثل الشیطان فی صورتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے قرآن کے ساتھ عشق۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے نا جی، اس کائنات کے اندر اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اور نعمت کے بارے میں اصول کیا ہے؟ نعمت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس نعمت کی ناقدری کی جائے گی اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہاں، اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کریں گے
وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر دعویٰ کرنے والا نبی ہو، جج خود اللہ تعالیٰ ہو، اور جس پر دعویٰ کیا جائے وہ ہم ہوں، تو بتائیں کہ اس میں کوئی خلاصی ہو سکتی ہے؟ یہاں تو ہم عدالتوں میں جناب جھوٹے گواہ بھی خرید لیتے ہیں، رشوت بھی دے دیتے ہیں، جج کو پریشرائز بھی کر دیتے ہیں، فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتے ہیں، لیکن جس عدالت کا جج خود اللہ ہے، جس عدالت کے اندر دعویٰ کرنے والا رسول اللہ ہے، اور جس عدالت کے اندر مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ امتی ہے، تو بتاؤ اس میں کوئی خلاصی ہو سکتی ہے؟ اور یہ دعویٰ ہر اس شخص کے خلاف ہوگا جو قرآن سے روگردانی کرنے والا ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر ہم اس دعوے سے بچنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، تو ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کے 5 حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں بھائی؟ 5 حقوق ہیں۔ ہر مسلمان کے اوپر قرآن کے 5 حقوق ہیں، اور یہ بات اپنے ذہن نشین کریں، اپنے ڈائری میں لکھیں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ ہاں، اس پر ایمان لے کر آئیں، یہ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے۔ ایمان لانے میں 3 چیزیں، کتنی چیزیں بھائی؟ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایمان یہ لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 2 ایمان یہ لے کر آئیں کہ اس کی حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ نمبر 3 یہ ایمان لے کر آئیں اس کے اندر جو کچھ ہے حق ہے، سچ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے قرآن کے حقوق میں۔ اور دوسری چیز قرآن کے حقوق میں کیا ہے؟ دوسری چیز قرآن کے حقوق میں یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں۔ اس کی کیا کریں؟ تلاوت کریں۔ اب تلاوت میں کیا چیزیں ہیں؟ تلاوت میں چیزیں یہ ہیں کہ مقدار طے کریں، وقت طے کریں، جگہ طے کریں، معروف طریقے سے کریں۔ مقدار طے کریں کتنی کرنی ہے تلاوت، جگہ طے کریں کہاں پر کرنی ہے تلاوت، اسی طریقے سے معروف طریقے سے تلاوت کریں۔ اب معروف طریقے سے تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معروف طریقے سے تلاوت کرنے کا مطلب یہ کہ عربی میں تلاوت کریں، پنجابی میں نہ کریں، پنجابی میں نہ کریں، عربی میں۔ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو بھائی عرب کے لب و لہجے میں پڑھو، عرب کے لب و لہجے میں۔ ادھر سے میں کسی کو اٹھا کر کہوں نا قل اللہ پڑھ کے سناؤ، نہیں آئے گا، معروف طریقے سے نہیں آئے گا۔ اور نماز بھی وہی قبول ہوتی ہے جس میں قرآن معروف طریقے سے پڑھا جائے، ورنہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو بتا دوں، بعد میں کل قیامت کے دن یہ نہیں کہنا کہ مولوی نے نہیں بتایا۔ معروف طریقے سے یہاں پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 میں سے 2 لوگوں کو آتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 100 میں سے جناب 98% لوگ سب فیل ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے، مولوی صاحب نے لمبا کر دیا، 40 منٹ ہو گئی ہیں۔ یہ فکر کوئی نہیں کہ قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ ہماری ایمان کی حالت ہے۔ دیکھو بھائی، قل هو اللہ احد کا سب سے پہلا لفظ ہے قاف۔ کیا ہے؟ قاف۔ اب دیکھو قاف بولنا نہیں آ رہا کسی کو بھی، کاف کہہ رہے ہیں۔ قاف اور کاف میں فرق ہے بھائی، 2 آنکھوں والا قاف اور ڈنڈے والا کاف، دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ قل هو اللہ کہتے ہیں، ڈنڈے والا کاف کہتے ہیں تو معنی الٹ۔ اگر آپ 2 آنکھوں والا موٹا قاف کہتے ہیں تو پھر معنی ٹھیک ہے۔ معنی الٹ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک کیسے ہوتا ہے؟ سنو، قل هو اللہ احد ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، یہ معنی ہے۔ لیکن اگر آپ قاف کی جگہ پر کاف لگاتے ہیں تو معنی کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ، زمین آسمان کا فرق ہوا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو بتاؤ پھر نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ ساری عمر گزر جاتی ہے، جس نے پیدا کیا اس کا نام بولنا نہیں آتا، اللہ کو اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کو رسول اللہ کہتے ہیں، باقی دنیا کی ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ 1000 مرتبہ آپ کو سمجھایا ہے بھائی قرآن پڑھنا سیکھو، نہیں آتا امام کے پاس آؤ، امام کے پاس نہیں آنا مدرسے جاؤ، قرآن پڑھنا سیکھو۔ قرآن کے صرف 7-8 لفظ ہیں جو مشکل ہیں، اس کے بعد سارا کچھ آ جاتا ہے۔
لیکن حرام ہے کسی کے کان میں جوں رینگے. ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ ہمارا کام مبلغ کا کام بتانا ہوتا ہے، گھسیٹنا نہیں ہوتا. ہاں مبلغ کا کام جو ہوتا ہے نا جی، وہ بتانا ہوتا ہے کہ بھی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، گھسیٹنا نہیں ہوتا. گھسیٹنا باپ کا کام ہے. آج آپ اپنی اولادوں کو گھسیٹیں اس کام کے لیے. مبلغ گھسیٹتا نہیں، مبلغ بتاتا ہے. پہلے ہمارے والد صاحب آپ کو سمجھاتے رہے لیکن حرام ہے. اب ہم آپ کو سمجھا رہے او بھائی کو خدا کا خوف کرو، قرآن صحیح پڑھو. مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، مدرسے میں چلے جاؤ، قرآن سے اپنا قرآن صحیح کرو. کاروبار کر سکتے ہو، تجارت کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، دھوکہ دے سکتے ہو، جھوٹ بول سکتے ہو، ملاوٹ کر سکتے ہو، قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ اس نے نہیں رہے کہ بچپن میں نہیں پڑھا، اب داڑھی آ گئی، داڑھی چٹی ہوگی، شرم آتی ہے. یہاں آپ شرم کرو گے، قیامت کے دن کیا ہوگا بتاؤ؟ یہاں آپ کو شرم آ رہی میرے پاس آ کر یہ کہنے میں کہ بھی مجھے مولوی صاحب قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا. قیامت کے دن کیا کرو گے بھائی؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کریں. اگر پھر بھی کوئی آپ کی مجبوری ہے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم نے ایک ترتیب شروع کی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے ایک ترتیب شروع کی ہوئی ہے، واٹس ایپ کے اوپر کلاسز لے رہے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہے، کلاسز لے رہے ہیں. بہت سے عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، شرم آتی ہے، علیحدہ کلاسز ہوتی ہیں ان کی. بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جو جناب عمر زیادہ ہو چکی ہوتی ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کی ایک علیحدہ کلاسز ہم نے شروع کی ہوئی ہیں خواتین ٹیچرز کی. بہت سے ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو صحیح قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں. ابھی صحیح قاری قرآن، 2 نمبر نہیں، صحیح قاری قرآن بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک علیحدہ کلاسز شروع کی ہوئی ہیں. اگر آپ وہ کلاسز جوائن کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تھوڑی سی اس میں فیس ہوگی، فری کوئی نہیں ہوگا. میں بات آپ کو بتا دوں، یہ فری کی نا اہمیت نہیں ہوتی آج کل کے دور میں. ٹائم بھی تھوڑا ہوگا، فیس بھی تھوڑی بہت آپ سے لیں گے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ قرآن تو پڑھنا شروع کر دیں گے نا. نام اعمال میں آ تو جائے گا نا کہ بھائی نے شروع کر دیا تھا. جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھائی سب سوچیں، ترتیب بنائیں. واٹس ایپ نمبر لے لیں، عبید الحق صاحب یہاں پر ہیں، ان سے لے لیں کسی بھی نماز میں، یا ابھی نماز کے بعد ان سے لے لیں. واٹس ایپ نمبر لے لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. آپ کی کلاس کی کوئی ترتیب بناتے ہیں، پرسنلی آپ کو کلاس دے دیں گے انشاءاللہ. علیحدہ آپ کو کلاس دے دیں گے، تھوڑا ٹائم دے دیں گے تاکہ آپ کی یہ معاملات جو ہے نا جی کسی طریقے سے سولو ہونا شروع ہو جائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کا دوسرا حق کیا ہے کہ بھئی قرآن کی تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے نا جی. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو جناب قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن پر عمل کیا جائے. قرآن پر عمل کرنے کے لیے چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. جب سمجھ آئے گی نا پھر قرآن پر عمل ہوگا. قرآن پر عمل کرنے کے لیے چوتھا شرط یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. اب دیکھیں نا، ایک آدمی کو کہوں پہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے کہ بھئی کاروبار اتنا زیادہ ہے کہ فرصت نہیں ملتی. بھئی باتھ روم جاتے ہو، جاتے ہیں، روٹی کھاتے ہو، کھاتے ہیں، کپڑے پہنتے ہو، پہنتے ہیں، بچے کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، جاتے ہیں، ابھی بیوی کے سارے نخرے پورے کرتے ہیں، کرتے ہیں، ابھی دکان کو ٹائم دیتے ہیں، دیتے ہیں، تو سب کچھ دیتے ہیں. تو قرآن کا کیا قصور ہے بھائی؟ ایک قرآن ہی رہ گیا ہے کہ جس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور یہ باتیں صرف آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی، سب کے لیے ہیں. اگر ایک آدمی صبح سے لے کر دوپہر تک دکان پر کھڑا ہوتا ہے، دوپہر کے بعد تو فری ہوتا ہے نا بھائی. کو قرآن کو بھی ٹائم دے دیں. قرآن کے ترجمے کو سامنے رکھیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آسان ترجمہ قرآن وہاں ملتا ہے، وہاں سے آسان ترجمہ قرآن لے لیں. قرآن کے ایک آیت کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور سوچے تو صحیح نا کہ بھئی اللہ کہہ کیا رہا ہے. جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو پھر محبت تو نہ ہوئی، یہ تو پھر بے وفائی ہے نا جی. کل کو اللہ کہہ دے کہ بھئی میں نے قرآن میں اتنی باتیں تم سے کی تھیں، بتاؤ ایک بات جو تمہیں سمجھ میں آئی. کیا کہو گے؟ ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آئی. تو چوتھا حق یہ ہے. اور پانچواں اور آخری حق یہ ہے قرآن کا کہ جو کچھ خود پڑھا، عمل کیا، سیکھا، سمجھا، اس کو بھائی دوسروں تک پہنچائے. اس کو دوسروں تک پہنچائیں. ہر چیز ادھر سے ادھر پہنچا سکتے ہو تو قرآن کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ جاپان کی استری ادھر آ سکتی ہے، جاپان کی موٹر سائیکل ادھر آ سکتی ہے، جاپان کی گاڑی ادھر آ سکتی ہیں. بھائی ساری چیزیں جاپان سے ادھر لا سکتے ہو ڈیمانڈ کر کے، تو قرآن خود پڑھ کے دوسروں تک کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ یا قرآن خود دوسروں سے کیوں نہیں لے سکتے؟
لے سکتے ہیں. ہماری سستی ہے، نااہلی ہے، کمزور ایمان کی نشانی ہے جو ہم لوگ کمزوری کر رہے ہیں. بہرحال دعویٰ ہمارا سب کا مسلمان ہونے کا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. تو بھائی یہ 5 حقوق قرآن مجید کے جو ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کا دعویٰ ہے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ان 5 حقوق کو ادا کریں. اگر ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، میری امت کے علماء ان کو سمجھاتے رہے ہیں، میرے صحابہ بھی ان کو سمجھاتے رہے ہیں، تابعین کا دور آیا انہوں نے بھی سمجھایا، تبع تابعین کا دور آیا انہوں نے بھی سمجھایا، علماء کرام ممبروں سے چیختے رہے ہیں کہ بھی قرآن پڑھ لو، لیکن ان لوگوں نے قرآن پڑھا بھی نہیں، قرآن سیکھا بھی نہیں، قرآن سمجھا بھی نہیں، عمل بھی نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی بھی نہیں گزاری. یا اللہ یہ میری قوم ہے، گناہگار ہے، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، یا اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا. اور پھر اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو مسترد کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.